السلام علیکم۔ خدا کا وجود۔ ایک بزرگ ایک حجام کے پاس بال کٹوانے گئے۔ وہاں بحث چل رہی تھی کہ خدا کا کوئی وجود ہے بھی نہیں۔ حجام نے پرجوش آواز میں کہا کہ کم از کم میں تو نہیں مانتا کہ خدائی کوئی حقیقت ہے۔ بزرگ نے سوال کیا، بھلے مانس تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تمہارے پاس اپنے اس دعوے کا کیا ثبوت ہے؟ حجام: اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم باہر سڑکوں پر نکلو، ہسپتالوں میں جاؤ یا گھروں میں جھانکو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ اگر خدا کا وجود ہوتا تو کیا ہسپتال بیماروں سے بھرے ہوتے؟ کیا گھروں میں یتیم بچے بھوکے سوتے؟ کیا مظالموں پر یوں ظلم ہو رہا ہوتا؟ میرے خیال میں ایسا کوئی خدا نہیں ہو سکتا جو ان سب کی اجازت دے۔ بزرگ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر لا حاصل باحث میں الجھنے کے ڈر سے خاموش ہو گئے۔ حجام نے اپنا کام مکمل کیا اور بزرگ کو دکان سے باہر چلے گئے۔ دکان سے نکلتے ہی بزرگ کی نظر ایک ہپی ٹائپ شخص پر پڑی جس کی بے ترتیب داڑھی، الجھے بال، بڑے ہوئے ناخن صاف دکھائی دے رہے تھے۔ مجموعی طور پر وہ شخص بہت گندا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بزرگ دوبارہ حجام کی دکان میں داخل ہوئے۔ ایک حجام کے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ابھی علم ہوا ہے کہ حجام کوئی وجود نہیں رکھتے۔ اس دنیا میں کوئی حجام نہیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ حجام نے حیرانی سے کہا، میں یہاں موجود ہوں، ایک حجام ہوں۔ نہیں، بزرگ نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی، اس دنیا میں کوئی حجام موجود نہیں ہے۔ کہ اگر اس دنیا میں حجاموں کا کوئی وجود ہوتا تو سڑک پر موجود اس الجھے بالوں، بے ترتیب داڑھی اور لمبے بالوں والے آدمی جیسا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہوتا۔ حجام نے الجھی ہوئی نظروں سے بزرگ کو دیکھا اور کہا، حجام تو بہت سے ہیں اور ہر علاقے میں ہیں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہی نہ آئیں؟ بزرگ نے دانش مندانہ نظروں سے حجام کو دیکھا اور کہا، میرا خیال ہے کہ اب تم سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا کا وجود ہوتا ہے۔ لوگ اس کے پاس نہیں جاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، اس کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد